جی مام چلتا ہوں، کہتے ہوئے حنان اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ جاؤ منال بیٹا، کپڑے نکال دو حنان کو، مسز ملک منال کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو منال اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں گئی تو حنان اسے دیکھ کر مسکرا دیا اور بڑے آرام سے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ویسے آپ کو دیکھ کر تو نہیں لگ رہا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے؟ منال اس کے پاس کھڑی ہو کر بولی۔ حنان نے اسے بازو سے کھینچا تو منال حنان کے سیدھے سے جا لگی۔ حنان نے دونوں بازو اس کے گرد پھرا کر بازو کا گھیرا بنا دیا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو تم ابھی تک وہیں بیٹھی ہوتی، تھوڑا بہت جھوٹ بولنا پڑتا ہے، حنان آنکھ دبا کر بولا۔ منال نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن حنان کی گرفت مضبوط تھی۔ آؤچ، میرا ہاتھ! منال کو درد کا احساس ہوا تو حنان نے اسے چھوڑ دیا۔ اوہ ایم سوری منال، میرے ذہن میں ہی نہیں رہا۔ منال جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ دکھاؤ مجھے۔ حنان اس کے ہاتھ کا جائزہ لینے لگ پڑا۔ حنان سچ میں پریشان ہو چکا تھا۔ منال مسکرا دی۔ حنان نے منال کو مسکراتے دیکھا تو سمجھ گیا کہ منال نے ایسا جان بوجھ کر کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ حنان آگے بڑھتا، منال جلدی سے الماری کی طرف بڑھ گئی اور حنان کے کپڑے نکال کر کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ حنان مسکراتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گیا اور کچھ دیر بعد نیچے چلا آیا۔ آ کر دادو کے پاس بیٹھ گیا کیونکہ منال جو وہیں بیٹھی تھی۔ ماہم، ایک کپ چائے لا دو پلیز، حنان ماہم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ماہم اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی، پھر یاد آیا کہ حنان تو چائے پیتا ہی نہیں۔ واپس چلی گئی دوبارہ حنان سے پوچھنے، اسے لگا شاید اس نے غلط سنا ہے۔ حنان، کیا لاؤں، چائے یا کافی؟ ماہم حنان کے سامنے رکتے ہوئے بولی۔ چائے کہا تھا، لگتا ہے تمہیں کم سنائی دینے لگ پڑا ہے ماہم، حنان مسکراتے ہوئے بولا۔ لیکن تم تو چائے پیتے نہیں ہو نا، اسی لیے میں نے دوبارہ پوچھا، ماہم دانت پیستے ہوئے بولی۔ ہاں، پہلے نہیں پیتا تھا لیکن اب پیتا ہوں کیونکہ میری بیوی کو پسند ہے، حنان مسکراتے ہوئے منال کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ماہم جلدی بھونتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اگر اتنا ہی پینے کا شوق ہے تو اپنی بیوی سے کہہ دیتا۔ میں کیا اس کی ملازمہ لگی ہوں جو مجھے آرڈر دیا اس نے؟ ماہم پہلے ہی غصے میں تھے، اوپر سے ہانی آ گئی جلے پر نمک چھڑکنے۔ دیکھا تم نے ماہم، میں نے کہا تھا نا حنان اب وہ حنان نہیں رہا، کیسے اس نے سب کے سامنے تمہیں ذلیل کیا ہے۔ میں نے تو تمہیں بہت سمجھایا لیکن تم تو میری بات سمجھی ہی نہیں۔ اب کرتی رہو ملازمہ بن کر اس کے کام اور وہ ملکہ بن کر بیٹھی رہے گی۔ ماہم سوچ میں پڑ گئی لیکن بولی کچھ نہیں۔ ہانی کچن سے باہر نکل گئی۔ ماہم نے چائے لا کر دی تو حنان چائے پینے لگ پڑا۔ حنان نے چائے پی کر کپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ حیدر بھی نیچے آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی حنان اس کی طرف بڑھا اور اس کا بازو مروڑ دیے پیچھے کو۔ اب بتاؤ کیا کہہ رہے تھے؟ حنان اس سے صبح والی بات کا بدلہ لے رہا تھا۔ حنان چھوڑ دو مجھے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ حیدر بری طرح پھنس چکا تھا، سب ان کو دیکھ کر ہنس دیے۔ دیکھو ذرا بچوں کی طرح لڑ رہے ہیں، پتہ نہیں یہ دونوں کب بڑے ہوں گے، بڑی ماما بولی تو حنان ہنس دیا اور حیدر کو چھوڑ دیا۔ ہم تب بڑے ہوں گے جب حنان پاپا اور میں چاچو بنوں گا، یہ کہہ کر حیدر نے دوڑ لگا دی اور حنان اپنا سر کھجاتا ہوا واپس بیٹھ گیا۔ ابھی حنان بیٹھا ہی تھا کہ حیدر نے پیچھے سے گردن نکالی۔ کیا لڑکیوں کی طرح بلش کر رہے ہو یار؟ حنان مڑا اور حیدر نے پھر سے دوڑ لگا دی۔ باقی سب کا کہکا بلند ہوا۔ حنان نے منال کی طرف دیکھا تو منال مسکرا کر نظریں جھکا گئی۔ حنان بھی مسکرا دیا۔ احسن گھر آیا تو سب کو سامنے دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ ڈیڈ؟ احسن جلدی سے اپنے بابا کی طرف بڑھا۔ انہوں نے زور سے احسن کو گلے لگایا۔ میرا بیٹا کیسا ہے؟ وہ احسن کو خود سے الگ کرتے ہوئے بولے۔ فٹ اینڈ فائن۔ پھر احسن ماں کی طرف بڑھا، ان سے مل کر پھر ماہم سے ملا۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ ماہم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ ماہم بھائی کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ آپ سب نے تو مجھے سرپرائز کر دیا ہے، تھینک یو سو مچ ڈیڈ، آپ سوچ نہیں سکتے کتنا خوش ہوں میں آپ سب کو دیکھ کر۔ تھینک یو سو مچ مام ڈیڈ فار دس پلیزنٹ سرپرائز۔ مجھے بھول گئے آپ، حیدر کی آواز پر احسن پلٹا۔ اوہ، تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں، تم تو میری جان ہو یار، احسن حیدر کو گلے لگاتے ہوئے بولا۔ آئی مس یو بھائی، حیدر بچوں کی طرح بولا۔ آئی مس یو ٹو میری جان، چلو بیٹھو میں چینج کر کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر احسن ایک نظر حنان پر ڈالتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ حنان نیچے آیا تو سب نے مل کر کھانا کھایا اور پھر سب خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے۔ ہانی اپنے کمرے میں جا چکی تھی، اسے بوریت محسوس ہو رہی تھی۔ حنان احسن کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہا تھا اور نہ ہی اسے احسن کے سامنے منال کا بیٹھنا برداشت ہو رہا تھا۔ حنان نے منال سے کہا، جاؤ منال اوپر جا کر میڈیسن کھاؤ اور آرام کرو، تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے۔ حنان نے کہا تو منال سر ہلاتے اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ منال ابھی کمرے میں گئی ہی تھی کہ ہانی کمرے میں داخل ہوئی۔ ہائے منال، کیسی ہو؟ منال کو حیرت ہوئی، آج اس کی سب سے بڑی دشمن کو کیسے اس کا خیال آ گیا۔ ٹھیک ہوں، جیسی ہوں تمہارے سامنے ہوں۔ حنان میری جتنی زیادہ کیئر کرتے ہیں بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤں گی، ویسے حیرانگی والی بات ہے تمہیں میرا خیال کیسے آ گیا؟
اوہ کم آن منال، میں تمہاری دشمن تھوڑی ہوں. اب میں حنان کو تمہارے ساتھ خوش دیکھتی ہوں تو میرے دل کو سکون ہے کہ وہ تمہارے ساتھ خوش ہے، اسی لیے میں نے سوچ رہی ہے کہ اب تم دونوں کے درمیان نہیں آؤں گی. میں بہت جلد میں واپس چلی جاؤں گی. اپنی غلطیوں پہ میں شرمندہ ہوں. میری وجہ سے حنان نے تمہیں سب کے سامنے تھپڑ مارا، اس کے لیے مجھے معاف کر دینا. میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ، پلیز مجھے معاف کر دو. میں چاہتی ہوں جانے سے پہلے تم میری طرف سے اپنا دل صاف کر لو. بہن سمجھ کر معاف کر دو مجھے، ہانی روتے ہوئے منال کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی. منال کو ہانی کی دماغی حالت پر شک ہوا. پہلے تو منال سوچ میں پڑ گئی، پھر آگے بڑھ کر ہانی کے ہاتھ تھام لیے. نہیں ہانی، تم معافی مت مانگو، میں نے تمہیں معاف کیا. تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، یہی بہت ہے میرے لیے. میری طرف سے بے فکر ہو جاؤ، اب جاؤ یہاں سے. حنان آتے ہی ہوں گے، میں نہیں چاہتی وہ اپنی دوست کو ایسے روتا ہوا دیکھے. تم ہنستی ہی اچھی لگتی ہو. تھینکس مجھ پر بھروسہ کرنے کے لیے، تم بہت اچھی ہو منال. حنان بہت خوش قسمت ہے جو اسے تمہارے جیسی بیوی ملی. کہتے ہوئے ہانی مسکرا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی. ہانی کے کمرے سے جاتے ہی منال سوچ میں پڑ گئی. کیا واقعی یہ بدل گئی ہے، یا پھر کوئی نیا کھیل کھیلنے لگی ہے میرے ساتھ؟ اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے یہ. مجھے اتنی جلدی اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے. کیا ہوا منال، کن سوچوں میں گم ہو؟ حنان نے منال کے سامنے چٹکی بجائی تو منال ان سوچوں سے باہر نکلی. پہلے منال نے سوچا کہ حنان کو بتا دے، پھر خود ہی نہ میں سر ہلا گئی کہ پتہ نہیں کیا ریئیکشن ہو حنان کا، اسی لیے اس نے چپ رہنے میں ہی بھلائی سمجھی. یہ دیکھو میڈیسن ویسے ہی پڑی ہے. منال دھیان کہاں ہے تمہارا؟ حنان میڈیسن منال کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا. وہ سر میں تھوڑا درد ہے، طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے، بس اور کوئی بات نہیں. منال نے میڈیسن کھا کر گلاس حنان کی طرف بڑھا دیا. کیا ہوا طبیعت کو؟ منال کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تم نے. چلو آؤ لیٹ جاؤ، صبح جلدی اٹھنا ہے مجھے. ویسے ہی ملک صاحب بہت غصے میں رہتے ہیں آج کل، کہیں نوکری سے ہی نہ نکال دے مجھے. منال مسکرا دی حنان کی بات پر اور بیڈ پر جا کر لیٹ گئی. حنان بھی مسکراتے ہوئے لائٹ آف کر کے سائڈ لیمپ آن کرتے ہوئے لیٹ گیا اور منال کے قریب ہو کر اس کا سر اپنے بازو پر رکھ دیا. منال گھبرا گئی. کیا ہوا؟ ہکلاتے ہوئے بولی. حنان مسکرا دیا. اسے منال کا گھبرانا شرمانا بہت اچھا لگتا تھا، اسی لیے وہ جان بوجھ کر منال کو تنگ کرتا تھا. کچھ نہیں ہوا، پریشان مت ہو یار، کچھ نہیں کہتا تمہیں، کھا نہیں جاؤں گا. حنان ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے بولا. ویسے اگر کچھ کہہ بھی دوں تو کیا ہے، میرا حق بنتا ہے، شوہر ہوں تمہارا. حنان سیریس ہوتے ہوئے بولا. منال گھبرا گئی حنان کی بات پر. مطلب میں کچھ سمجھی نہیں، منال نے معصومیت سے جواب دیا. اس کا مطلب میں بہت جلد سمجھاؤں گا تمہیں، ڈونٹ وری. حنان مسکراتے ہوئے بولا. ابھی تو میں بس تمہارا سر دبانے لگا ہوں، باقی باتیں پھر کبھی سمجھاؤں گا. حنان کی آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی. منال نظریں جھکا گئی. حنان کو اس کا شرمانا بہت بھایا. حنان نے سر دبانا شروع کیا تو منال آنکھیں بند کر کے اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی. اسے سکون سا محسوس ہونے لگا اور کچھ دیر بعد سو گئی. منال سو گئی تو حنان نے اسے تکیے پر لٹا دیا اور اس کے ماتھے پر آئے بال پیچھے کرتے ہوئے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے سونے کے لیے لیٹ گیا. حنان اپنی زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کو محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ منال کی طرف اپنے بڑھتے قدم روک رہا تھا. وہ اسے کسی غلط فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا تھا. اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہو چکا تھا، لیکن سمجھ نہیں پا رہا تھا کس طرح اپنی غلطیوں کو سنوارے. زندگی دن بدن مشکل ہوتی جا رہی تھی اس کے لیے. اسے ابھی بہت کچھ کرنا تھا. بہت سے راز دفن ہیں اس کے سینے میں جو اس نے کسی سے شیئر نہیں کیے. اسے اکیلے ہی یہ جنگ لڑنی تھی، اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ پہلے اپنے کام مکمل کر لے، پھر اپنی نئی زندگی شروع کرے. صبح حنان واک سے واپس آیا تھا. منال اٹھی ہوئی تھی. منال کو سلام کرنے کے بعد حنان بھی فریش ہونے چلا گیا. تیار ہو کر آیا تو دونوں نیچے کی طرف بڑھ گئے ناشتے کے لیے. سب کے ساتھ مل کر ناشتہ کیا اور پھر حنان آفس کے لیے نکل گیا. منال وہیں بیٹھی رہی سب کے ساتھ. اسے آج حنان کچھ پریشان سا لگ رہا تھا. منال کو اکیلے بیٹھے دیکھ کر ہانی بھی اس کے پاس آ گئی. کیا ہوا منال، کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ حنان سے جھگڑا ہو گیا کیا؟ ہانی پریشان ہوتے ہوئے بولی. نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے ہانی، سب ٹھیک ہے، تمہیں ایسی غلط فہمی ہو رہی ہے. منال جلدی سے بولی. حیدر نے منال کے ساتھ ہانی کو بیٹھے دیکھا تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا. وہ جلدی سے وہاں آ گیا. ہاتھ سے کسی چیز کو اڑانے کی کوشش کرنے لگ پڑا، ایسے جیسے کبوتر اڑا رہا ہو، اور ایسے ہی کرتے کرتے اس کا ہاتھ ہانی کے ناک پر لگ گیا. وہ چلاتے ہوئے اپنی ناک پکڑ کر رہ گئی. جب سنبھلی تو تیزی سے حیدر کی طرف بڑھی، اس کے بال پکڑ لیے زور سے. تمہارا مسئلہ کیا ہے حیدر؟ آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی. حیدر بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا. اس نے بھی ایک ہاتھ سے ہانی کے بال اپنی مٹھی میں بھیج کر کھینچے. جنگلی کہے گی، آج تمہاری ٹینٹ کر دوں گا میں. حیدر ہانی کے بال کھینچتے ہوئے بولا. ہانی چیخنے لگ پڑی. چھوڑو میرے بال حیدر، وہ چیختے ہوئے بولی.
लेकिन हैदर ने छोड़ने के बजाय और ज़ोर से उसके बाल खींचे। मिनाल आगे बढ़ी दोनों के बाल छुड़वाने के लिए, लेकिन ना तो हानि उसके बाल छोड़ रही थी और ना ही हैदर छोड़ने को तैयार था। मिसिस मलिक किचन से बाहर आई तो सामने का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। वो जल्दी से आगे बढ़ी। क्या कर रहे हो तुम दोनों, छोड़ो एक दूसरे को। चची जान पहले इससे कहें कि ये मेरे बाल छोड़े, फिर मैं छोड़ूंगा। हैदर जिद पर अटक चुका था और हानि की भी यही डिमांड थी। आखिरकार हानि ने हार मानते हुए अपनी ग्रिप ढीली करते हुए हैदर के बाल छोड़ दिए। हैदर की ग्रिप भी ढीली पड़ी, लेकिन उसने छोड़ने से पहले जोर से एक बार फिर से बाल खींचते हुए छोड़ दिए। जंगली, हैदर ने अपने बाल सेट करते हुए बोला। तुम क्या हो, तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं है कि लड़कियों से कैसा सलूक करते हैं। हानि अपना सर थामे चिल्लाती हुई बोली। तुम लड़की नहीं हो, पागल हो, तुम्हें तो मेंटल हॉस्पिटल एडमिट होना चाहिए, तुम किसी भी टिंट कर सकती हो। हैदर भी उसी के अंदाज में बोला। हानि बेटा तुम ऊपर आ जाओ। मिसिज मलिक ने हानि को ऊपर जाने को कहा कि कहीं फिर से ये दोनों गुत्थम गुत्था ना हो जाएं। मिनाल दूर खड़ी इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही थी। हानि ऊपर भाग गई हैदर को घूरते हुए। हैदर जैसे ही पीछे मुड़ा, एक लड़की उसकी तरफ देखकर हंसी से लौटपौट हो रही थी। हैदर को उसकी दिमागी हालत पर शक हुआ। मिसिज मलिक जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी। अरे परी, तुम कब आई? अस्सलाम वालेकुम आंटी, वो अपनी हंसी दबाते हुए बोली। आंटी आज रात संडे को मेरी बर्थडे पार्टी है, उसी का इनविटेशन देने आई थी आपको। मैंने सोचा सबसे पहले आपको इनवाइट करूं। थैंक यू सो मच बेटा, आओ बैठो ना, आओ सबसे मिलवाती हूँ तुम्हें। ये हैदर है, बड़े भाई साहब का बेटा। मिसिस मलिक को सामने हैदर ही नजर आया। सबसे पहले तो उसी का तारुफ करवा दिया। सो फनी, परी हंसते हुए बोली। वो हैदर को देखकर अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। क्यों, मेरे चेहरे पर कोई जॉक लिखा हुआ है जो फनी नजर आ रहा हूँ? हैदर सारी तमीज़ भूल कर बोला। उसे अब गुस्सा आ रहा था। ये तो तुम शीशे में जाकर देखो, खुद ही पता चल जाएगा। मिसिज मलिक कहकर हंसते हुए आगे बढ़ गई। परी भी हंसते हुए आगे बढ़ गई। परी को मिनाल से मिलवाने लग पड़ी। परी, ये तुम्हारी भाभी हैं, इस घर की अकलौती बहू, हनान की वाइफ। और मिनाल ये परी है, हमारे साथ वाले घर में रहती है अपनी फैमिली के साथ। 1 साल हुआ है इनको यहाँ शिफ्ट हुए। तुम दोनों बैठो, मैं आती हूँ। मिनाल और परी दोनों बातें करने में मसरूफ़ हो गई। हैदर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। शीशे में देखा तो पहले तो गुस्से से बुरा हाल हुआ उसका, फिर खुद ही हालत देखकर हंस पड़ा और अपने बाल सेट करते हुए नीचे की तरफ बढ़ गया। परी के लिए मिसेस मलिक नाश्ता लेकर आई, लेकिन परी ने बस जूस पिया और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। थैंक्स आंटी, मैं नाश्ता करके आई थी, अब चलती हूँ, मामा वेट कर रही होंगी। ठीक है बेटा, जाओ ध्यान से। परी खुदा हाफिज कहते मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ बढ़ गई। बाहर हैदर को देखा तो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ गई, लेकिन जाने से पहले मुड़कर हैदर की तरफ देखते हुए अंगूठे से इशारा किया कि अच्छे लग रहे हो, और गेट खोलकर बाहर निकल गई। हैदर बालों में हाथ फेरते हुए खुद भी मुस्कुरा दिया। हानि उसके बाद कमरे से बाहर नहीं निकली थी। एहसन बहुत जल्दी निकल गया था हॉस्पिटल के लिए। सब बाहर आकर बैठ गए धूप में। हनान आज लंच टाइम पर घर भी नहीं आया था और ना ही उसकी कॉल आई थी सुबह से मिनाल को। दोपहर का खाना खाने के बाद मिनाल मेडिसिन खाने के लिए ऊपर गई। फ़ोन चेक किया, लेकिन हनान की कोई कॉल नहीं आई थी। मिनाल नीचे की तरफ बढ़ गई। हनान 5 बजे घर आ गया। आते ही अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, सबको सलाम करते हुए। मिनाल भी उसके पीछे कमरे में चली गई। उसे देखकर हनान मुस्कुरा दिया और अपना बैग में कपड़े रखने लग पड़ा। आप कहीं जा रहे हैं क्या? मिनाल हनान को बैग पैक करते देखकर बोल पड़ी। हाँ मिनाल, मैं 2 दिन के लिए दुबई जा रहा हूँ, अभी अचानक ही ज़रूरी काम आ गया है, अभी निकलना होगा मुझे। हनान बैग बंद करते हुए मिनाल की तरफ बढ़ा। मिनाल को जैसे शौक लगा। लेकिन इतनी जल्दी मैं कैसे रहूँगी अकेली? मिनाल रोने को थी। हनान ने उसे अपने साथ लगा लिया। मिनाल, बस 2 दिन के लिए जा रहा हूँ मेरी जान, 2 दिन बाद वापस आ जाऊँगा, अपना ख्याल रखना और खाना मेडिसिन टाइम पर खाती रहना। और आज चेकअप के लिए जाना था, लेकिन अब मैं नहीं जा सकूँगा, हैदर से कह दिया है मैंने, तुम उसके साथ चली जाना। अब मुझे जाना होगा, इजाज़त दो मुझे। हनान ने मिनाल को खुद से अलग करना चाहा, लेकिन मिनाल उसकी शर्ट को जकड़े खड़ी थी। हनान ने उसे खुद से दूर किया, अपना बैग उठाया। मिनाल रो रही थी। हनान ने आगे बढ़कर उसके आंसू साफ किए। मिनाल, अगर ऐसे करोगी तो कैसे जा सकूंगा मैं? हनान ने उसे फिर से साथ लगा लिया। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं नहीं जाता। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, बस अचानक आपने बताया तो मैं उदास हो गई। जाना ज़रूरी है, आप जाएं खैरियत से और खैरियत से वापस आएँ, मेरी दुआ है। हनान ने मुस्कुराते हुए मिनाल को गोद से अलग किया और उसकी पेशानी पर प्यार की मोहर सब्त करते हुए अपना बैग उठाए तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया और सबको अलविदा कहते हुए एयरपोर्ट के लिए निकल गया। कुछ देर बाद हैदर दरवाज़ा नॉक करते हुए कमरे में आया। भाभी चलें फिर हॉस्पिटल?
حنان نے مجھ سے کہا تھا آپ کو لے کر جانے کے لیے، میں نیچے انتظار کر رہا ہوں آپ کا، کہتے ہوئے حیدر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد مینال نیچے آئی تو مسز ملک سے اجازت لیتے ہوئے حیدر کے ساتھ چلی گئی۔ حیدر نوٹ کر رہا تھا کہ مینال کا موڈ کچھ آف ہے حنان کے جانے سے۔ واپس آئی تو مینال اپنے کمرے کی طرف جانے ہی لگی تھی کہ اس کی نظر ٹی وی پر پڑی۔ کوئی دیکھ نہیں رہا تھا تو اس نے سوچا ٹی وی بند کر دیتی ہوں، لیکن جیسے مینال ٹی وی بند کرنے لگی سامنے چل رہی خبر کو دیکھ کر اس کے ہاتھ سے ریموٹ گر گیا، وہ خود بھی زمین پوش ہو گئی۔ حیدر ابھی گاڑی پارک کر کے اندر آیا ہی تھا، مینال کو گرتے دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھا۔ ماما، چچی جان، ماہم، اس نے سب کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ سب بھاگتے ہوئے اپنے کمروں سے باہر نکلے حیدر کے اس طرح چلانے پر۔ پہلے تو سب کی نظر مینال پر پڑی اور پھر ٹی وی پر چلتی خبر پر۔ سب کے ہوش اڑ گئے۔ حیدر نے ماہم کی مدد سے مینال کو صوفے پر لٹایا، مینال بے ہوش ہو چکی تھی۔ ماہم اور رانی اس وقت مینال کے ہاتھ پاؤں مل رہی تھی، لیکن مینال کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ سب کی سوچنے سمجھنے کی طاقت مفلوج ہو چکی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کریں۔ ملک صاحب بھی پریشان سے گھر میں داخل ہوئے، ان کی حالت بھی سب کے جیسی ہی تھی۔ سامنے ٹی وی پر خبر چل رہی تھی، کچھ دیر پہلے دبئی جانے والی فلائٹ کریش ہو چکی ہے، جہاز کے عملے سمیت 60 پیسنجر تھے، کسی بھی مسافر اور عملے کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ لوگ اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے ایئرپورٹ پہنچ رہے ہیں تاکہ ان کو کوئی خبر مل سکے۔ حیدر نے آگے بڑھ کر ٹی وی بند کر دیا۔ آپ لوگ پریشان نہ ہو سکتے یہ کوئی اور فلائٹ ہو، حنان کی فلائٹ پہلے ہی جا چکی ہو یا ابھی گئی ہی نہ ہو۔ حیدر سب کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن سب اپنی اپنی جگہ پر ایسے کھڑے تھے جیسے یہاں ہو ہی نہ۔ چچی جان آپ بیٹھے یہاں۔ حیدر نے آگے بڑھ کر مسز ملک کو صوفے پر بٹھایا۔ ماما، بابا، چاچو، آپ سب سنبھالیں اپنے آپ کو، حیدر چلا رہا تھا۔ حیدر نے جلدی سے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے احسن کو فون کر کے جلدی گھر آنے کا کہا۔ احسن پریشانی میں جلدی گھر آ گیا۔ مینال ابھی تک بے ہوش پڑی تھی۔ احسن جلدی سے مینال کی طرف بڑھا، مینال کا ہاتھ پکڑنے ہی لگا تھا کہ اس کے کانوں میں ایک آواز گونجی، میری بیوی سے دور رہو۔ احسن نے زور سے آنکھیں بھینجی اور مینال کا ہاتھ تھام کر چیک کرنے لگ پڑا۔ نبض بہت آہستہ چل رہی تھی، احسن کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ وہ مینال کو اٹھاتے ہوئے تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ حیدر بھی اس کے پیچھے دوڑا۔ بھائی کہاں لے کر جا رہے ہیں بھابھی کو؟ احسن اس کی سنے بغیر ہی گاڑی بھگا کر لے گیا۔ ملک صاحب بھی باہر کی طرف بڑھے۔ کیا ہوا مینال کو؟ پریشانی سے بولے۔ پتہ نہیں چاچو، لگتا ہے کوئی سیریس بات ہے، لگتا ہے احسن بھائی ہاسپٹل لے گئے ہیں، ہم لوگ بھی چلتے ہیں، وہ اپنے ہاسپٹل ہی لے کر گئے ہوں گے، حیدر کہتے ہوئے اندر کی طرف بڑھا۔ حیدر میں بھی ساتھ چلوں گی، مسز ملک روتے ہوئے بولی۔ جی چچی جان آپ گاڑی میں بیٹھے، میں بس ابھی آیا۔ حیدر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ بابا آپ میرے ساتھ چلیں، ماہم تم یہیں رہو، ماما کے ساتھ ہمیں ہاسپٹل جانا پڑے گا۔ ہاں ہاں جلدی چلو۔ بڑے ملک صاحب تیزی سے باہر کی جانب دوڑے۔ ماہم تم مجھے جلدی سے گاڑی کی چابی لا کر دو۔ ماہم گاڑی کی چابی لے کر آئی تو حیدر اسے تاکید کرتے ہوئے دروازے اچھی طرح بند کر لو، کچھ بھی ہو گھر سے باہر مت نکلنا، پتہ نہیں کب تک رکنا پڑ جائے ہاسپٹل میں۔ یہ کہتے ہوئے حیدر تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ڈرائیور اور چوکیدار کو گھر کا خیال رکھنے اور چوپ نہ رہنے کی تاکید کرتے ہوئے گاڑی بھگا کر لے گیا ہاسپٹل کی طرف۔ ہاسپٹل پہنچ کر ایمرجنسی کی طرف بڑھا اور ریسیپشن پر مینال کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا وہ آئی سی یو میں ہے اور ڈاکٹر احسن بھی وہاں ہی ہیں۔ آئی سی یو کا نام سنتے ہی مسز ملک کے رونے میں روانی آ گئی۔ کیا ہو گیا یہ سب؟ میرے بیٹے کا کچھ پتہ نہیں چلا ابھی تک، اور بہو بھی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ حوصلہ رکھیں بیگم، آپ اتنی جلدی ہمت نہ ہاریں، اچھے کی امید رکھیں۔ ملک صاحب ان کو حوصلہ دے رہے تھے، لیکن خود بھی وہ ہمت ہار چکے تھے۔ انہوں نے تو کہا تھا حنان کو دبئی جانے کے لیے، حالانکہ جانے وہ خود والے تھے۔ صبح ٹکٹ انہوں نے خود ہی بک کروائی تھی، لیکن انہوں نے زبردستی حنان کو بھیج دیا تاکہ وہ ذمہ دار بن سکے۔ کب تک ذمہ داریوں سے جان چھڑواتا رہے گا؟ آخر اسے ہی تو سنبھالنا ہے سارا بزنس۔ لیکن اب وہ خود ہی اپنے فیصلے پر پچھتا رہے تھے۔ پتہ نہیں کس حال میں ہوگا میرا بیٹا، پتہ نہیں ہوگا بھی کہ نہیں۔ ملک صاحب پوری طرح ٹوٹ چکے تھے۔ چاچو آپ لوگ یہیں رکے، میں ایئرپورٹ جا رہا ہوں، جانا تو پڑے گا، آپ لوگ دعا کریں کہ ہمارا حنان صحیح سلامت ہو۔ حیدر ان کو تسلی دیتے ہوئے ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا۔ احسن آئی سی یو سے باہر آیا تو باہر سب کو دیکھ کر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ چاچو وہ مینال کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، اگر میں تھوڑی سی بھی دیر کر دیتا ہاسپٹل لانے میں تو اس کا برین ڈیمیج ہو سکتا تھا، اسی لیے میں عجلت میں اسے یہاں لے آیا، مجھے اس وقت یہی ٹھیک لگا۔ احسن سر جھکائے بولا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں احسن، ہم تم سے ناراض نہیں ہیں، یہ بتاؤ اب کیسی طبیعت ہے مینال کی؟ ملک صاحب بہت تھکے تھکے سے بولے۔ کیسی ہے میری بچی؟ احسن کچھ تو بتاؤ، مسز ملک جلدی سے بولیں۔ چچی جان آپ پریشان نہ ہو، مینال ٹھیک ہو جائے گی،
اس کے ہوش میں آنے کا انتظار ہے، اس کا ہوش میں آنا بہت ضروری ہے، نہیں تو احسن کہتے کہتے رک گیا۔ نہیں تو کیا احسن، تم کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ مسز ملک اب باقاعدہ رو رہی تھیں۔ اگر منال کو ہوش نہ آیا تو وہ کومے میں جا سکتی ہے۔ احسن کی بات پر سب کی امیدیں دم توڑ گئیں۔ مسز ملک بینچ پر گر سی گئیں۔ ایک طرف ان کا بیٹا تھا اور دوسری طرف بہو۔ حیدر جیسے تیسے ایئرپورٹ پہنچا، راستے میں بار بار حنان کے نمبر پر کال کر رہا تھا لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ حنان کے متعلق انفارمیشن لینے کی کوشش کرنے لگ پڑا۔ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی سے اس نے حنان کے بارے میں پوچھا۔ ایکسکیوز می میم، کائنڈلی کین یو ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ ملک حنان؟ ایکچولی ان کی آج دبئی کی فلائٹ تھی، شام 4 بجے کے قریب۔ کیا آپ کنفرم کر کے بتا سکتی ہیں کہ وہ کریش ہونے والے فلائٹ میں تھے یا نہیں؟ حیدر بہت ہمت جمع کر کے بولا تھا۔ ویٹ اے منٹ سر، وہ چیک کرتے ہوئے بولی۔ جی سر، وہ اسی فلائٹ میں تھے۔ حیدر کو لگا جیسے اس کے پاؤں کے نیچے زمین ہی نہیں رہی۔ وہ دیوار کا سہارا لیتے ہوئے پیچھے جا لگا۔ نہیں حنان، تم ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہمیں۔ حیدر جیسے اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ وہ لڑکی جلدی سے اس کی طرف بڑھی۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ پلیز سر ہمت کریں، آپ وہاں بیٹھیں، باقی کی انفارمیشن دیتی ہوں میں آپ کو، وہ حیدر کے پاس آتے ہوئے بولی۔ حیدر خود کو سنبھالتے ہوئے سامنے بینچ پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک لڑکا حیدر کے پاس آیا۔ سر ابھی پولیس کارروائی کر رہی ہے، پلین پہاڑوں پر کریش ہوا ہے، وہاں پہنچنے میں بہت مشکل ہو رہی ہے پولیس کو، ساری لاشیں جل چکی ہیں اور اندھیرا بھی ہو چکا ہے۔ جیسے ہی ہمیں کوئی انفارمیشن ملتی ہے ملک حنان کے بارے میں ہم آپ کو انفارم کر دیں گے۔ سر پلیز آپ اپنا کانٹیکٹ نمبر یہاں لکھ دیں تاکہ جیسے ہی ہمیں کوئی انفارمیشن ملے ہم آپ کو بتا سکیں۔ حیدر نے فائل تھامتے ہوئے اپنا نمبر لکھا اور وہاں سے نکل آیا۔ کچھ دیر گاڑی میں بیٹھا رہا، پھر وہاں سے ہاسپٹل کی طرف بڑھ گیا۔ ہاسپٹل پہنچا تو سب اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگ پڑے۔ احسن حیدر کی طرف بڑھا۔ کیا خبر ہے حیدر؟ کیا کہتے ہیں ایئرپورٹ والے؟ جو پلین کریش ہوا ہے حنان اسی پلین میں تھا، کنفرم ہو گیا ہے، حیدر آنکھیں بند کرتے ہوئے بولا۔ حیدر احسن کے گلے لگ کر رونے لگ پڑا۔ بھائی یہ سب کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ مسز ملک وہیں بینچ پر گر گئیں۔ سب ان کی طرف بڑھے۔ چچی جان اٹھیں، کیا ہوا آپ کو؟ احسن ان کے ہاتھ ملتے ہوئے بولا۔ ان کو اسٹریچر پر ڈال کر نرس اندر لے گئی۔ ان کا بی پی ڈاؤن ہو چکا تھا، ابھی تک منال کو ہوش نہیں آیا تھا اور اب مسز ملک کی بھی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ تو پھر کیا کہا انہوں نے؟ باڈی کب تک ملے گی؟ احسن بہت ہمت کر کے یہ بول پایا۔ اس حادثے نے سب کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ بھائی وہ لوگ کہہ رہے تھے جہاں پلین کریش ہوا ہے وہاں پہاڑ ہیں، سب کچھ جل چکا ہے، اندھیرے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ پولیس اپنی پوری کوشش کر رہی ہے لاشوں کو ڈھونڈنے کی، جیسے کچھ پتہ چلے گا ہمیں بتا دیں گے وہ لوگ۔ میرا نمبر لکھوا لیا انہوں نے۔ حیدر ایسا کرو تم سب کو گھر چھوڑ کر واپس آ جاؤ، یہاں سب لوگ کب تک بیٹھے رہیں گے؟ جا کر سب کو کھانا کھلانے کی کوشش کرو اور خود بھی کھانا کھا کر واپس آ جانا۔ چچی جان کی طبیعت اب بہتر ہے، ان کو میڈیسن کھلا دینا، کھانا کھلا کر ان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ مشکل وقت ہے سب کے لیے لیکن ہم سب کو ہمت سے کام لینا پڑے گا۔ حیدر ان سب کو لے کر گھر آیا۔ ہم نے زبردستی سب کو کھانا کھلانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی، سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، لیکن مسز ملک کو اس نے زبردستی تھوڑا سا کھانا کھلا کر دوائی کھلا کر کمرے میں چھوڑ آئی۔ حیدر نے ایئرپورٹ والی ساری بات ماہم کو بتا دی اور منال کی حالت کے بارے میں بتایا۔ ماہم کو بہت دکھ ہوا منال کے لیے، اسے اپنا کل والا رویہ یاد آیا اور روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حیدر بھی ماہم کے پیچھے اس کے کمرے میں چلا گیا۔ ماہم پلیز چپ ہو جاؤ، سنبھالو خود کو، اگر ہم سب ہار مان گئے تو بھابھی کو کون سنبھالے گا؟ اور چچی جان ان کی حالت تو دیکھی ہے نا تم نے، اور دادو پتہ نہیں ان پر کیا بیتے گی جب ان کو پتہ چلے گا اس بارے میں۔ حنان کو وہ ہم تینوں سے زیادہ پیار کرتی تھی، تم ایسا کرو دادو کے پاس چلی جاؤ اور دھیان رکھنا ان کو اس بارے میں کچھ پتہ نہ چلے۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، احسن بھائی وہاں اکیلے ہیں ہاسپٹل میں۔ ٹھیک ہے تم جاؤ دھیان سے اور مجھے منال کے بارے میں بتاتے رہنا، جیسے اس کو ہوش ہے مجھے بتا دینا، میں دادو کے پاس جا رہی ہوں۔ حیدر ہاسپٹل کی طرف بڑھ گیا اور ماہم دادو کے پاس چلی گئی۔ وہ دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی، ماہم وہیں ان کے پاس لیٹ گئی۔ ہانی بھی اپنے کمرے میں روتے روتے سو چکی تھی، اس نے تو اپنے مستقبل کے خواب سجا رکھے تھے حنان کے ساتھ، لیکن یہ سب کیا ہو گیا؟ ایسا تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ حیدر ہاسپٹل پہنچا تو منال کی حالت ابھی بھی ویسی ہی تھی، ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ ملک صاحب کمرے میں ٹہلتے رہے ساری رات۔ مسز ملک کو ماہم نے نیند کی گولی کھلا دی تھی حیدر کے کہنے پر تاکہ وہ سو جائیں، اگر جاگتی رہتی تو سوچ سوچ کر طبیعت خراب ہی رہتی ان کی۔ ملک صاحب پر سوچوں کا سمندر ٹوٹ چکا تھا۔ کاش میں نے حنان کو بھیجا ہی نہ ہوتا، اس کی جگہ میں چلا جاتا تو آج میرا لختے جگر میرا حنان زندہ ہوتا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ ایک ہی تو بیٹا تھا ان کا، ملک حنان، جو ان کا غرور تھا۔
تھوڑا لاپرواہ ضرور تھا لیکن کام کے معاملے میں اس نے اپنے باپ کا سر کبھی نہیں جھکنے دیا۔ وہ اس کے سامنے تو کبھی اس کی تعریف نہیں کرتے تھے لیکن دوسروں کے سامنے فخر سے اپنے بیٹے کی تعریفیں کرتے۔ ان کا ہر وقت کا ڈانٹنا ڈپٹنا تو بس اسے ذمہ دار بنانے کے لیے تھا، ورنہ اندر سے تو آج بھی وہ حنان کو ایسے ہی پیار کرتے تھے جب وہ چھوٹا تھا۔ ثانیہ کے بعد 7 سال بعد اللہ نے ان کو پیارے سے بیٹے سے نوازا تھا، اور چھوٹا اور لاڈلا ہونے کی وجہ سے ہی تو اس کی ہر ذمہ داری پوری کی تھی، ہر ضد پوری کی تھی۔ وقت گزر گیا، دیکھتے دیکھتے حنان جوان ہو گیا، اسکول سے کالج اور پھر کالج سے یونیورسٹی۔ حنان من موجی بنتا گیا، اور یہی بات ملک صاحب کو پریشان کرنے لگ پڑی۔ اسی لیے انہوں نے حنان کے ساتھ سختی والا رویہ اپنا لیا اور آہستہ آہستہ حنان ان سے دور ہوتا چلا گیا۔ وہ تو جو کچھ کہتے تھے اس کی بھلائی کے لیے ہی کہتے تھے، مگر ان سب کے باوجود بھی حنان نے جو خود کو بدلا، پچھلے 5 ماہ سے اس نے ملک صاحب کے ساتھ آفس جوائن کیا ہوا تھا، وہ اپنا ہر کام ذمہ داری سے کرتا تھا۔ ملک صاحب چاہتے تھے کہ اب وہ سارا بزنس حنان کے حوالے کر کے خود گھر بیٹھ جائیں۔ وہ تھک چکے تھے اب ذمہ داریاں نبھاتے نبھاتے، خود ثانیہ نے انہیں توڑ کے رکھ دیا تھا، اسی لیے وہ اب سب کچھ حنان کے حوالے کرنا چاہتے تھے۔ آج ان کو حنان کے ساتھ کیے اپنے سارے رویے یاد آ رہے تھے باری باری۔ وہ اندر سے تو جیسے مر ہی گئے تھے جوان بیٹے کی موت کی خبر سن کر، بس یہ خالی جسم کا بوجھ تھا جو وہ اٹھائے پھر رہے تھے۔ شاید میں نے وقت سے پہلے کچھ زیادہ ہی بوجھ ڈال دیا تھا اپنے بیٹے کے کندھوں پر، جو وہ اٹھا نہیں پایا اور مجھ سے دور چلا گیا۔ یہ کیسی لکھی تھی جدائی قسمت میں، یوں بچھڑ جائیں گے سوچا بھی نہیں تھا، یوں سفر میں تنہا کر جاؤ گے سوچا نہیں تھا، کیسے جئیں گے بن تیرے، کاش اے صنم جانے سے پہلے دیکھ لیتا تو مڑ کے۔ مینال ابھی تک یوں ہی پڑی تھی دنیا سے بے خبر۔ حنان نے اسے خود اپنی زندگی میں شامل کیا تھا لیکن اب حنان اس کی زندگی بن چکا تھا۔ پلین کریش ہونے کی خبر اس کے حواسوں پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ صدمہ ہی اتنا بڑا تھا کہ وہ برداشت نہیں کر پائی، اور اب زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ حیدر بھی ساری رات بے چین سا کبھی ادھر تو کبھی ادھر چکر لگاتا رہا کہ شاید کوئی خبر آئے، لیکن کچھ خبر نہیں آ سکی۔ رات اسی طرح بیت کی صبح ہوئی لیکن مینال کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ احسن کو تو عادت تھی ہاسپٹل میں جاگنے کی، مینال کی وجہ سے اس نے اپنی نائٹ ڈیوٹی لگوا لی تاکہ ICU میں رک سکے، لیکن حیدر کو عادت نہیں تھی ایسے ماحول کی۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے اس کی طبیعت بہت بوجھل لگ رہی تھی۔ احسن اس کے پاس جا بیٹھا۔ حیدر جاؤ ناشتہ کر لو، باہر سے کچھ منگوا دوں یا پھر گھر جا کے ناشتہ کراؤ، اور کچھ دیر آرام کر لو، پوری رات نہیں سوئے تم، کہا تھا میں نے تمہیں کمرے میں جا کر سو جاؤ لیکن تم نے سنا ہی نہیں، بلکہ تم ایسا کرو گھر ہی جاؤ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا، جاؤ شاباش۔ حیدر کو نہ چاہتے ہوئے بھی احسن کی بات ماننی پڑی۔ گھر جا کر وہ ناشتہ کر کے کچھ دیر آرام کرنے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابھی کمرے میں گیا ہی تھا کہ ہانی دروازہ ناک کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیسی طبیعت ہے مینال کی، اسے ہوش آیا یا نہیں؟ ہانی کمرے میں داخل ہوتے ہی بولی۔ نہیں ابھی ہوش نہیں آیا بھابھی کو، ویسے کی ویسی ہی ہیں، مجھے بھی جانا ہے ہاسپٹل، کیا تم مجھے لے جاؤ گے جاتے ہوئے؟ نہیں میں نہیں لے کے جا سکتا، تم خود چلی جانا، جاؤ اب یہاں سے، میں پہلے بہت پریشان ہوں، مجھے تنگ مت کرو۔ ہانی ایک غصیلی نظر حیدر پر ڈالتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ حیدر دوبارہ ہاسپٹل چلا گیا۔ دوپہر کو مسز ملک اور ملک صاحب پہلے ہی ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ پورا دن یوں ہی ان کا ہاسپٹل میں گزر گیا۔ حیدر بار بار اپنا فون چیک کرتا کہ شاید کوئی کال آ جائے ہاسپٹل سے، لیکن ابھی تک ان کی کوئی کال نہیں آئی تھی۔ آخر کار شام کو مینال کو ہوش آ ہی گیا۔ نرس ان کے پاس آئی۔ آپ کی پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے۔ حنان کون ہے؟ پیشنٹ بار بار حنان کا نام لے رہی ہیں، آپ ان کو اندر بھیج دیں۔ وہ تو یہاں نہیں ہیں، حیدر نے جواب دیا۔ تو آپ لوگ ان کو بلا لیں یہاں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی طبیعت پھر سے خراب ہو جائے۔ ابھی ہم ان کو روم میں شفٹ کرنے لگے ہیں، پھر آپ لوگ مل سکتے ہیں ان سے۔ اب وہ کیا بتاتا نرس کو، کہاں سے لاتا حنان کو، وہ تو اب اس دنیا میں ہی نہیں رہے۔ حیدر سوچوں کے سمندر میں ڈوبتا چلا گیا۔ مینال کو کمرے میں شفٹ کیا تو مسز ملک سب سے پہلے اس کے پاس گئی۔ مینال بس چپ چاپ لیٹی دیواروں کو گھور رہی تھی۔ مسز ملک کمرے میں گئی تو مینال نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہیں سکی۔ کل اس نے دوپہر کا کھانا ہی تو کھایا تھا، اس کے بعد سے وہ بے ہوش تھی۔ مسز ملک نے اسے بیٹھنے میں مدد کی اور خود مینال کے پاس جا کر بیٹھ گئیں۔ کیسی طبیعت ہے اب میری بیٹی کی؟ مینال کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولیں۔ ممی حنان کہاں ہیں؟ وہ نہیں آئے؟ مینال ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ مسز ملک کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ مینال جس پلین میں حنان تھا وہ پلین کریش ہو گیا ہے، کوئی نہیں بچا، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس سے آگے وہ کچھ نہیں بول سکی۔ نہیں ممی ایسا نہیں ہو سکتا، حنان 2 دن کے لیے گئے ہیں دبئی، وہ کل تک آ جائیں گے، مجھ سے وعدہ کیا تھا حنان نے وہ کل آ جائیں گے۔
مینال کے چہرے پر غم کا کوئی تاثر نہیں تھا اور نہ ہی خوشی کا۔ ممی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ یہ سب جھوٹ ہے، حنان کو کچھ نہیں ہوا، وہ کل تک واپس آ جائیں گے۔ مینال مسز ملک کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ مسز ملک کو مینال کی دماغی حالت پر کوئی شک ہوا، وہ اس سچ کو قبول ہی نہیں کر پا رہی تھی، ان کے مینال کی حالت پر دکھ ہوا۔ مینال یہی سچ ہے، تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ وہ مینال کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ حنان نہیں رہا، یہی سچ ہے، تمہیں اس سچائی کو ماننا ہی پڑے گا۔ ایئرپورٹ والوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ حنان اسی پلین میں تھا جو کریش ہوا تھا۔ انہوں نے مینال کو گلے سے لگا لیا اور مینال میرا بیٹا نہیں رہا۔ مینال کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ مسز ملک کے گلے لگ کر بہت دیر تک روتی رہی، مگر اس کا دل اس سچائی کو ماننے کو تیار نہیں تھا۔ کچھ دیر رونے کے بعد مسز ملک نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے۔ چپ ہو جاؤ مینال، صبر کرو، اللہ کی یہی مرضی تھی، یہ جان تو اللہ کی امانت ہے، کوئی جلدی چلا جاتا ہے، کوئی دیر سے۔ میں اپنے بیٹے کو تو کھو چکی ہوں، اب تمہیں نہیں کھونا چاہتی، سنبھالو خود کو۔ اگر تم ایسا کرو گی تو ہمیں کون سنبھالے گا؟ جتنا نقصان تمہارا ہوا ہے اتنا ہی ہمارا بھی ہوا ہے، ہم سب کو ایک دوسرے کا سہارا بننا ہوگا۔ احسن کمرے میں داخل ہوا۔ چچی جان، اب ہم مینال کو گھر لے جا سکتے ہیں۔ مینال سنبھالو خود کو، بہت ہمت سے کام لینا پڑے گا تمہیں۔ جو ہوا اسے ہم بدل نہیں سکتے، لیکن تمہارے دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ اب چلو گھر جانا ہے، حیدر اور چاچو جی گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں، چلیں؟ مینال چپ چاپ ان کے ساتھ چل پڑی۔ مسز ملک اس کو سہارا دیتے ہوئے گاڑی تک لے گئیں۔ گھر پہنچی تو مینال کو مسز ملک اس کے کمرے میں لے گئیں۔ ماہم مینال کے لیے کھانا لے کر آئی تو مسز ملک نے زبردستی اسے کھانا کھلا کر دوائی کھلا کر سلا کے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ احسن کے کہنے پر مینال کو نیند کی گولی کھلا دی تھی مسز ملک نے، تاکہ وہ ریلیکس ہو کر سو سکے، ورنہ وہ ساری رات جاگتے ہوئے گزار دیتی۔ رات کے 9 بجے حیدر کو کال آئی کہ ہاسپٹل آ کر اپنی لاش کی شناخت کر لیں۔ کال سنتے ہی حیدر کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اس کو اپنے حواس گم ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ خود کو سنبھالتے ہوئے احسن کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بھائی ہمیں ہاسپٹل جانا پڑے گا، لاش کی شناخت کے لیے۔ بہت مشکل سے حیدر یہ بول سکا۔ ہاں چلتے ہیں، چاچو کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں، ان کا ساتھ ہونا بھی ضروری ہے، تم گاڑی میں بیٹھو، ان کو ساتھ لے کر آتا ہوں۔ تینوں ہاسپٹل کی طرف بڑھ گئے۔ ہاسپٹل پہنچ کر ان کو مردہ خانے لے جایا گیا۔ 3 لاشیں تھیں جو پوری طرح جل چکی تھیں۔ انہوں نے باری باری تینوں لاشوں پر سے کپڑا ہٹا کر دیکھا، ان میں سے کوئی بھی حنان نہیں تھا، اور نہ ہی لاشوں کے پاس سے ملا سامان میں سے کوئی بھی چیز حنان کی تھی۔ وہ لوگ وہاں سے باہر آ گئے۔ اگر ہمیں کوئی انفارمیشن ملی تو ہم آپ کو بتا دیں گے، ابھی لاشوں کی تلاش جاری ہے، بہت سی لاشیں ابھی تک نہیں ملی، ڈاکٹر نے ان کو کہا تو وہ لوگ واپس گھر آ گئے۔ وہ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ مینال کی رات کی آخری پہر آنکھ کھلی تو اسے اپنے ساتھ کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ مینال نے اٹھنے کی کوشش کی تو اسے کھینچ کر واپس لٹا دیا گیا، اور مینال کے سر کے نیچے اپنا بازو رکھتے ہوئے اسے خود کے قریب کر لیا۔ حنان؟ بے ساختہ مینال کے لبوں سے حنان کا نام نکلا۔ جی مسز حنان۔ حنان کی آواز مینال کے کانوں میں پڑی۔ مینال کو لگا شاید اس نے غلط سنا، اسے لگا وہ نیند میں ہے اور خواب دیکھ رہی ہے۔ مینال نے جلدی سے سائڈ لیمپ آن کیا۔ حنان لیٹا مسکرا رہا تھا۔ مینال نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے چھوا، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو کہ حنان سچ میں یہاں ہے یا پھر وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ مینال نے حنان کو چہرے کو چھوا تو حنان نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگا کر اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ مینال خواب کسی کیفیت میں بیٹھی حنان کو دیکھ رہی تھی۔ حنان نے اس کے ہاتھ کو چھوا تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ حنان جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مینال کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ حنان نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مینال چپ ہو جاؤ پلیز، کام جلدی ختم ہو گیا تو میں نے رات کی ٹکٹ کروا لی تھی۔ یار میں صبح تک انتظار نہیں کر سکتا تھا، میں کب سے تمہیں اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن تم گہری نیند سو رہی تھی، اسی لیے میں نے تمہیں زیادہ ڈسٹرب نہیں کیا، کیونکہ مجھے پتہ ہے تمہاری نیند بہت پکی ہے۔ جلدی کام ختم ہوا تو میں نے سوچا تمہیں سرپرائز کر دوں ابھی جا کر، لیکن تم ہو کہ خوش ہونے کے بجائے روئے جا رہی ہو۔ اگر میرا آنا اچھا نہیں لگا تو کیا واپس چلی جاؤں؟ صبح آ جاؤں گا، حنان مسکراتے ہوئے شرارت سے بولا۔ مینال نے سر اوپر اٹھایا اور پیچھے ہٹ کر ایک تھپڑ حنان کو لگایا۔ اب آپ کہیں نہیں جائیں گے، دوبارہ کہیں جانے کی بات کی تو میں خود کو ختم کر لوں گی، اب دوبارہ کبھی میں آپ کو خود سے دور نہیں جانے دوں گی، سمجھے آپ؟ حنان اپنے گال پر ہاتھ رکھ کے سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا مینال کو ہوا کیا ہے۔ مینال مسلسل روئے جا رہی تھی۔ حنان نے مینال کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ مینال ادھر دیکھو میری طرف، کیا ہوا ہے؟ مذاق میں کہہ دیا میں نے ایسا، یار کیا ہو گیا، اتنا ناراض کیوں ہو رہی ہو؟
کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا مجھ سے؟ آئی ایم سوری، آئندہ ایسا نہیں کہوں گا۔ منال حنان کے سینے پر سر رکھ کے رو دی۔ کیا بتاؤں آپ کو ہم پر کیا قیامت بن کر گزری ہے؟ آپ کہاں تھے حنان؟ میں تو ڈر گئی تھی، سب کہہ رہے تھے آپ نہیں رہے، اب کبھی واپس نہیں آئیں گے، آپ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ کیا کہہ رہی ہو منال؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کس نے کہہ دیا میں واپس نہیں آؤں گا؟ کیسی باتیں کر رہی ہو یار؟ حنان نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ آن کی۔ وہ اب سچ میں پریشان ہو چکا تھا منال کی باتوں پر۔ منال ادھر دیکھو میری طرف، کیا ہو گیا یار؟ میں بتا کر تو گیا تھا 2 دن کے لیے آفس کے کام کے لیے دبئی جا رہا ہوں۔ یہ کیا باتیں کر رہی ہو تم؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا منال؟ ہوا کیا ہے آخر؟ پلیز رونا بند کرو اور مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کوئی برا خواب دیکھا ہے کیا؟ حنان منال کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، منال نے سر نہ میں ہلا دیا۔ میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا حنان۔ کل جب آپ گھر سے گئے اس کے بعد حیدر کے ساتھ ہاسپٹل سے واپس آئی تو میں نے ٹی وی پر دیکھا کہ… منال پھر سے رونا شروع ہو گئی۔ پھر کیا ہوا منال؟ کیا دیکھا تم نے ٹی وی پر؟ پلیز چپ ہو کر بتاؤ مجھے۔ یہ دیکھو تمہارے پاس ہی ہوں میں، کہیں نہیں جا رہا میں۔ حنان منال کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ میں نے ٹی وی پر دیکھا، خبر چل رہی تھی کہ کچھ دیر پہلے دبئی جانے والی فلائٹ کریش ہو گئی ہے۔ کسی مسافر کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ بس یہ دیکھنے کے بعد مجھے سب سے پہلا خیال آپ کا آیا اور اس کے بعد میری سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں مفلوج ہو گئیں۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں میں کہاں ہوں کہاں نہیں۔ جب ہوش آئی تو خود کو ہاسپٹل میں دیکھا، وہی باتیں ذہن پر سوار تھیں۔ ممی نے آ کر مجھے بتایا کہ ایئرپورٹ والوں نے یہ تصدیق کر دی ہے کہ آپ اسی پلین میں تھے جو کریش ہوا۔ مگر میرا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے ممی سے بہت کہا ممی یہ سچ نہیں ہے، آپ واپس آ جائیں گے، لیکن ممی میری بات نہیں مانی، وہ بہت رو رہی تھی۔ پھر ہم لوگ گھر آ گئے، مجھے ممی نے اور ماہم نے زبردستی کھانا کھلایا، دوائی کھلائی۔ اس کے بعد میری آنکھ لگ گئی اور مجھے کچھ یاد نہیں۔ جب میری آنکھ کھلی تو آپ کے حصار میں خود کو پایا۔ حنان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ایک دن اور ایک رات اس کے گھر والوں پر ایسے قیامت بن کر گزرے گی، اور منال ہاسپٹل میں تھی، اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ حنان نے آگے بڑھ کر منال کو اپنے ساتھ لگا لیا اور اس کے درد کو محسوس کرنے کی کوشش کرنے لگ پڑا۔ منال میں تمہارے پاس ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، اب کبھی تم سے اتنا دور نہیں جاؤں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ ملک حنان کا اپنی مسز حنان سے۔ ریلیکس ہو جاؤ، اب یہاں بیٹھو، میں پانی لے کر آتا ہوں۔ حنان منال کو خود سے الگ کرتے ہوئے پانی گلاس میں ڈالتے ہوئے منال کی طرف بڑھایا۔ منال نے تھوڑا سا پانی پیا تو حنان نے گلاس سائڈ پر رکھ دیا۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور مجھے کسی نے کچھ بتایا بھی نہیں۔ میرا فون گھر رہ گیا تھا، جب گھر آیا تو فون آف تھا، تو اسٹڈی میں چارجنگ پر لگا دیا اور جاتے ہوئے وہیں بھول گیا، اسی لیے کانٹیکٹ نہیں کر سکا میں۔ ڈیڈ کمپنی والوں سے تو رابطہ کر سکتے تھے، میں اتنا بزی تھا کہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملا کال کرنے کا، اور مجھے کسی کا نمبر بھی تو یاد نہیں تھا۔ کبھی ایسی سچویشن ہی نہیں آئی کہ میرا فون میرے پاس نہ ہو۔ سب بہت پریشان تھے، ایسے میں کسی کو کچھ یاد نہیں رہتا، سب غم سے نڈھال تھے۔ ایسا کسی نے نہیں سوچا تھا کہ اچانک ایسی صورتحال بن جائے گی، اسی لیے بابا کو یاد نہیں رہا ہوگا۔ لیکن اگر آپ اسی پلین میں تھے تو پھر آپ کیسے بچ گئے حنان؟ یاد آنے پر منال جلدی سے بول پڑی۔ ہاں ایکچولی اس دن ہوا یہ تھا کہ جس پلین میں میری بکنگ ہوئی تھی وہ سیٹ ان کو ایمرجنسی کسی کو دینی پڑ گئی اور مجھے 1 گھنٹے بعد کی فلائٹ میں بٹھا دیا گیا۔ پہلے میں نے سوچا کہ گھر سے جا کر فون لے آتا ہوں، پھر سوچا کہ کہیں یہ فلائٹ بھی مس نہ ہو جائے۔ اگلی فلائٹ کل صبح کی تھی، اسی لیے 1 گھنٹہ انتظار کے بعد والی فلائٹ پہ مجھے جانا پڑا۔ تو جس فلائٹ میں میری بکنگ تھی، جو 1 گھنٹے پہلے روانہ ہوئی تھی، وہ پلین کریش ہوا تھا۔ اوہ مائی گاڈ، سو سیڈ۔ بس اللہ نے میری جان بچا لی، ورنہ میں بھی… اس سے پہلے کہ حنان کچھ کہتا منال نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، آئندہ ایسی بات کبھی منہ سے نہ نکالنا آپ۔ حنان نے مسکراتے ہوئے منال کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا، اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اتنا پیار کرتی ہو مجھ سے، میں نے اتنے زیادہ ظلم کیے تم پر، پھر بھی آپ نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا، وہ تو آپ کا پیار تھا اور اللہ نے ہمارا ملنا ایسے ہی لکھا تھا۔ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اللہ کی مرضی، جسے چاہے اسی سے ملا دے، ایسا ہماری قسمت میں لکھا تھا۔ یہ پیار ہے یا کچھ اور، یہ میں نہیں جانتی، مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ میں اپنے شوہر ملک حنان کے بغیر جینے کا تصور ہی نہیں کر سکتی۔ میں آپ کے ساتھ جینا چاہتی ہوں اور مرنا آپ سے پہلے چاہتی ہوں۔ آپ کو کھونا میں برداشت نہیں کر سکتی، اسی لیے آپ سے پہلے مرنا چاہتی ہوں۔ حنان نے اس سے خود میں بھیج لیا۔ لیکن میں ملک حنان جینا بھی تمہارے ساتھ چاہتا ہوں اور مرنا بھی۔ میرے لیے بھی تمہارے بغیر جینا ایسے ہے جیسے مچھلی بن پانی کے۔ آج دونوں اپنی اپنی محبت کا اعتراف کر چکے تھے، یہ دوری ان کے لیے ایک دوسرے کی اہمیت واضح کر گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو محسوس کر رہے تھے اور یہ لمحے ان کی زندگی کے سب سے قیمتی لمحے محسوس ہو رہے تھے ان دونوں کو۔
آپ ٹھیک ہیں یہ جان کر سب کو بہت خوشی ہوگی۔ آپ ٹھیک ہیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ منال حنان سے الگ ہوتے ہوئے بولی، آپ جا کر سب سے ملنے پلیز۔ کیوں نہیں مسز حنان، آؤ ساتھ چلتے ہیں۔ حنان اس کا بازو تھامتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ سب سے پہلے حنان اپنی موم کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو ملک صاحب سامنے صوفے پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ پہلے منال کمرے میں داخل ہوئی۔ بابا آپ کی دعائیں قبول ہوگی۔ حنان واپس آ گئے۔ حنان کمرے میں داخل ہوا تو ملک صاحب کو لگا جیسے ان کی آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہے۔ وہ تیزی سے حنان کی طرف بڑھے۔ اس کے چہرے کو چھوا تو اس کے زندہ ہونے کا ثبوت ملا ان کو۔ وہ حنان کا ماتھا چومتے ہوئے اسے سینے سے لگائے رو دیے۔ حنان میرا بچہ، تم ٹھیک ہو؟ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ وہ بار بار حنان کا ماتھا چومتے اور پھر اسے سینے سے لگا لیتے۔ حنان نے اپنے ڈیڈ کا یہ روپ بچپن کے بعد آج پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ ڈیڈ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ حنان ان کو خود سے الگ کرتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، آپ بیٹھیں یہاں۔ منال پانی لاؤ ڈیڈ کے لیے۔ منال پانی لے کر آئے تو اس نے اپنے ہاتھوں سے ان کو پانی پلایا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ اسے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ تو بس ہر وقت ان کے غصے کو ہی ذہن میں رکھتا تھا۔ ڈیڈ سے ملک صاحب پر آ گیا تھا وہ۔ آج اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کتنا غلط تھا۔ وہ اسے ڈانٹتے تو تھے لیکن اندر سے اتنا ہی پیار کرتے تھے، آج بھی جتنا بچپن میں کرتے تھے۔ ابھی وہ ان کو پانی پلا کر گلاس منال کو پکڑا کر ہٹائی تھا کہ سامنے واش روم سے باہر آتی مام کی اس پر نظر پڑی۔ وہ گرنے ہی والی تھی اگر وہ دیوار کا سہارا نہ لیتی تو۔ حنان جلدی سے ان کی طرف بڑھا اور انہیں گلے سے لگا لیا۔ مام میں بالکل ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ یہ دیکھے میری طرف۔ مسز ملک بیٹے کا لمس محسوس کر کے خود میں سکون اترتا محسوس کرنے لگ پڑی۔ ان کی آنکھیں بھیگ آئیں۔ میرا بیٹا، میرا حنان۔ وہ حنان کو چومتے ہوئے سینے سے لگا گئی۔ حنان نے ان کو لا کر صوفے پر بٹھا دیا۔ وہ حنان کو خود سے الگ نہیں کر رہی تھی، ڈر رہی تھی کہیں پھر سے نہ جدا ہو جائیں۔ مام ڈیڈ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ حنان باری باری دونوں کے ہاتھ چومتے ہوئے آنکھوں سے لگاتے ہوئے بولا، آئی ایم سوری، میری ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے آپ سب کو اتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ حنان نے ان کو ساری بات بتا دی۔ میں تو بہت گناہ گار ہوں، پتہ نہیں اللہ کو میری کون سی بات پسند آ گئی جو اللہ نے میرا اتنا بڑا نقصان ہونے سے بچا لیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بیٹے کو نئی زندگی عطا کی ہے۔ مسز ملک روتے ہوئے بولی، میں نماز پڑھ لوں پھر آتی ہوں۔ اس نعمت کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ میں باقی سب سے مل لوں ڈیڈ، پھر آتا ہوں۔ کہتے ہوئے حنان منال کو لے کر کمرے سے باہر نکل گیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کیا حنان، آپ باقی سب سے تو مل لیں۔ منال کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، یار اچھا لگتا ہے سب کے کمروں میں اس ٹائم جانا۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ حنان اسٹڈی روم سے اپنا فون لایا اور حیدر کا نمبر ڈائل کیا۔ حیدر نیند میں تھا جب اس کی آنکھ فون کی مسلسل بجتی بیل پر کھلی۔ اسکرین پر حنان کا نام دیکھ کر اس کے تو جیسے ہوش اڑ گئے۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر نیچے کی طرف بھاگا۔ ماما، بابا، چھوٹی ماما، چاچو، ماہم، احسن بھائی، بھابھی، وہ سب کے نام پکارتے ہوئے چلاتے ہوئے نیچے پہنچا۔ سب اپنے اپنے کمروں سے نکل کر نیچے کی طرف بھاگے۔ یا اللہ خیر۔ حیدر کی ماما دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ کیا ہوا حیدر، کیوں چلا رہے ہو؟ اس کے بابا بولے، ڈیڈ حنان کا فون آ رہا تھا، یہ دیکھیں احسن بھائی فون آ رہا ہے۔ حیدر نے جلدی سے کال پک کر لی۔ حیدر اس کے کانوں میں حنان کی آواز پڑی، لیکن یہ آواز اسے فون سے نہیں آئی تھی۔ حیدر کی نظر جب سامنے پڑی تو حنان سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ سب کے چہرے کھلے کے کھلے رہ گئے حنان کو دیکھ کر اور حیدر کے ہاتھ سے فون نیچے گر گیا۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے حنان کے گلے لگ گیا۔ حنان نے بھی اس پہ خود میں بھیج لیا۔ حیدر رو رہا تھا۔ حنان نے اسے خود سے الگ کرنا چاہا لیکن وہ اسے چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ ایسے نے بڑھ کر اسے حنان سے الگ کیا اور خود بھی حنان کے گلے لگ گیا۔ تمہیں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی حنان، احسن گلے لگتے ہوئے بولا۔ مجھے بھی آپ سب کا اپنے لیے پیار دیکھ کر بہت خوشی ہوئی احسن بھائی۔ آج پہلی بار حنان نے احسن کو دل سے بھائی کہا تھا۔ اسے اپنی غلطیوں پر بہت پچھتاوا ہوا۔ احسن حنان سے الگ ہوا تو حیدر پھر سے اس کے گلے لگ گیا۔ آئی لو یو حنان، روتے ہوئے بولا۔ آئی لو یو ٹو بڑی۔ حنان اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، ارے بس بھی کرو بھئی، ہمیں بھی ملنے دو۔ بڑے ملک صاحب بولے تو حیدر اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے پیچھے ہٹا اور حنان تایا ابو سے لپک گیا۔ میرا شہزادہ، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ پھر حنان بڑی ماما کے گلے لگ گیا۔ وہ بھی حنان کو گلے لگا کر رو دی۔ اللہ میرے بیٹے کو سدا سلامت رکھے، آمین۔ ہانی اور ماہم بھی دور کھڑی رو رہی تھیں۔ میں ٹھیک ہوں یار، تم دونوں رونا بند کرو نہیں تو میک اپ خراب ہو جائے گا۔ حنان بولا تو دونوں ہنس دی۔ آئی ایم سوری، میری ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے آپ سب کو اتنی زیادہ تکلیف پہنچی۔ حنان نے ان کو ساری بات بتا دی۔ سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اچھا اب میں جا رہا ہوں اپنے کمرے میں، بہت تھکا ہوا، آپ لوگ بھی آرام کریں۔ یہ کہہ کر مسکراتے ہوئے حنان اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔
حنان کمرے میں آیا تو منال صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ حنان دروازہ بند کرتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ منال اب کیوں رو رہی ہو یار؟ اب تو میں تمہارے پاس ہوں، ادھر دیکھو میری طرف۔ یار پلیز رونا بند کرو، مجھ سے نہیں دیکھا جاتا تمہارا رونا۔ حنان اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، آج کے بعد اتنی دور نہیں جاؤں گا میں، یہ میرا وعدہ ہے تم سے، چلو اب رونا بند کرو۔ مجھے سونا ہے، بہت نیند آ رہی ہے، تھکا ہوا ہوں یار۔ منال اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ تو خوشی کے آنسو ہے، آپ آرام کریں، میں آتی ہوں۔ منال باہر کی طرف جانے ہی لگی تھی کہ حنان نے اسے واپس کھینچ لیا۔ نہیں تم کہیں نہیں جا رہی، یہیں رکو میرے پاس۔ حنان لائٹ بند کرتے ہوئے منال کو ساتھ لیے بیڈ پر آ گیا۔ منال کا سر اپنے بازو پر رکھ کے سکون محسوس کرتے ہوئے نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔